الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے شہنشاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، آقا حضور مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاں میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے باواز بلند درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک تعالیٰ کا ہم تمام امت محمدیہ پر یہ ایک احسان عظیم ہے کہ رب نے ہمیں ماہ صیام رمضان المبارک عطا فرمایا۔ جب ماہ صیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت و عنایات اور کرم نوازیوں کی اس موسم رحمت میں عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں لوگ رب تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت روزہ کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور، ضیاء اور روشنی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا حضور نے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر جلوہ فگن ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت میری امت کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آقا، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، نہیں۔ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا
اس کا مالک کچھ اسے دیتا ہے تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مزدہ جاں فضا دیا جا رہا ہے یہ وہی ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں نا جو اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کرم نوازی فرمائی ہے بندے مومنوں پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور پانچویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو، اللہ تعالیٰ نے حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ جنت کو پورا سال مومن کے لیے راستہ پراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، کہ ہر عمل جو ابن آدم کا ہوتا ہے اسی کے لیے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے، الا الصوم فانہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا، والصیام جنۃ، اور صیام روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الرِّيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ یفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، روزہ ڈھال ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑنے والے الجھنے والے کو اگر ٹال دے، حضور نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت اس کو ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی عالی نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پر باقی ساری نعمتوں کو لوگ بھول جائیں گے، وہ یہ کہ رب اپنے رخے کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی، یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی۔ یہ روزے کا وہ ثمرہ ہے، روزے کا یہ وہ پھل ہے
جو اللہ رب العزت اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ عجزی بھی کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے، رب کے حکم پہ عمل کرتا ہے، رب فرماتا ہے روزہ اس کی جزا میں دوں گا۔ میں اس روایت میں آتا ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں نا 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب کر دے، 2 اعمال ایسے ہیں جن کی جزا ان کے مثل ہے، اور 1 عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 10 گنا ہے، اور 1 عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 700 گنا ہے، اور 1 عمل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب ہے۔ فرمایا آقا نے کہ وہ 2 عمل جو واجب کرے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ اعمال واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ضروری واجب ہے، اس کے لیے جنت ملے گی۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا یہاں تک کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے اوپر جہنم واجب ہے۔ اور دونوں وہ عمل جن کی جزا ان کے مثل ملے گی، ایک وہ گناہ جو اس نے کیا ہے تو اس کی جزا اسی کی مثل ملے گی، اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی تو نہیں ہے لیکن اس کا عزم کیا تھا تو اس کو بھی 1 نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور 1 عمل وہ ہے جس کے بدلے کے اندر 10 گنا اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس سے مراد نیک اعمال ہے، اور فرمایا کہ جو اس کا 6واں عمل ہے ویسا ہے کہ جس کے بدلے کے اندر اس کو 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور وہ راہ خدا میں صدقہ کرنا ہے۔ اور فرمایا 1 عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا دنیا میں کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا، کوئی حساب ہی نہیں، اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزوں کے ساتھ پیش ہو جائے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، یہ تو اجر نیکی کا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ بے حساب اپنے بندے کو نوازے گا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ روزے کے من جملہ ثمرات میں سے ایک ثمرہ مرتبہ احسان کا حاصل ہونا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے، اس پہ میں حدیث جبرائیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو امام بخاری اور دیگر ائمہ احادیث نے ذکر کیا ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھی، صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی، اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی نہیں دکھائی دیتا تھا، کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کر آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا نہیں، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور وہ اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا
کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کرتا جاتا ہے. پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے. یعنی یہ اراکین اسلام کہے جاتے ہیں، اس کو اراکین اسلام کہا جاتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے آپ نے سچ کہا. پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواباً ارشاد فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت تمہیں نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں حضور سے سوال کیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا. جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے ٹھکانے کے لیے آئے تھے. حضرات جبرائیل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا ادب کیا ہے. دونوں گھٹنوں کو بیٹھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا. اور اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوالات کیے. تو فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. تو حضرت جبرائیل امین نے دین سکھایا. جو چیزیں پوچھی وہ تین تھی. پہلا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور تیسرا احسان کیا ہے. تو احسان یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی مادری زبان میں تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں. تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے. یہ دین کی روح ہے. جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کے روح کا انکار کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح اسے تم دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملے تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے تو بتاؤ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے آپ ہی پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس تصور میں ڈوب جائے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو نماز کا کتنا سرور آئے گا، نماز پڑھنے میں کتنا سرور آئے گا. اور جب کوئی شخص کوئی بھی عمل کر رہا ہو اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. تو پہلی کیفیت کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، پہلی کیفیت تو اسے دیکھ رہا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا کبھی اس کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے جواباً کہا لم اعبد ربا لم اراہو. اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے. علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں آرا سے فیضیاب نہیں ہو جاتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجوری علیہ رحمت رضوان کشف المعجوب کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فاقہ کشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو. ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کر لو گے. تو یہ جو مرتبہ احسان ہے جو مومن کا مقصود ہے اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے. اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے
کہ وہ اپنے رب کے جمالے جہاں آڑا کو دیکھ لے، اس کے جلووں کو دیکھ لے، اس کی دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس کا دل اس کی محبت میں ایسا ڈوبے کہ وہ جدھر دیکھے اس کے جلوے ہی کو دیکھتا چلا جائے۔ اگر روزے دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہگار سے گناہگار شخص بھی کڑپتی ہوئی دھوپ ہے، دوپہر یعنی ٹھنڈا پانی بھی دستیاب ہے، یعنی کمرے میں اکیلا موجود ہے، اس کے باوجود ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نیچے نہیں اتار رہا۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس تجھے آیا، احساس اس سے آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ رمضان میں نور ہم سب کو نصیب ہوتا۔ رمضان کا یہ خاص نور ہے اور مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اجالا رمضان میں گنہگار سے گنہگار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے، اور وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ اس کو اپنے اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرت پر رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے، تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی کیا محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے بتلاؤ آپ صاحب، جب دکان پہ بیٹھ کر ڈنڈے مار رہے ہوتے تو کیا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب کسی کی جیب کاٹتا ہے تو رب اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لیتے رہا ہوتا ہے تو رب اس وقت نہیں دیکھتا؟ صرف رمضان ہی میں رب دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب 7ویں کوٹری میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی، ہے تلک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کرنا تو اور کیا، گناہ کا تصور بھی نہیں آیا، گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا تصور بھی نہیں آیا۔ تو یہ یقین اذعان کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی کیا ناممکن بنا لیتا ہے۔ تو حضرات، رب تبارک تعالی